ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ، اور اس خط کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو، لیکن کبھی بھی وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت ہی شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا سا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آئے تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اسے واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں۔
یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہاں بھائی لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے جواب دیا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی پھر فیروز سے مخاطب ہوا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز تم اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ خدا کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے، اپنے گھر کا راز کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اپنے گھروں کے بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سکون ضرور مل جائے گا، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو یہ چند کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ رزق میں بے برکتی اور غربت آ جائے گی، اور جتنا بھی کما لو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 1 کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگاؤ۔ نمبر 2 کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں۔ نمبر 3 مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں۔ نمبر 4 صبح فجر سے سورج ہونے تک کبھی نہ سوئیں، اس سے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ رب کو وہ آنکھیں بہت محبوب ہوتی ہیں جو اس کی محبت میں روئی ہوں، جو اپنے کیے گناہوں پر شرمسار ہوں، جو کسی کا دل دکھا کر شرمندہ ہوں، جو برائی کو دیکھنا ناپسند کرتی ہیں۔ اللہ کو سچ میں ایسی نگاہیں محبوب ہوتی ہیں، ہزاروں نگاہوں میں